الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئے کچھ سننے اور سنانے سے بیشتر میں بہتر و اسلم ہی نہیں بلکہ لازم اور ضروری سمجھتا ہوں کہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، ہم سب کے ماوا ملجا جناب احمد مصطفیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں جھوم جھوم کر عقیدت و احترام کے ساتھ نگاہوں میں گنبد خضرا بسا کر جس طریقے سے میں آپ حضرات کو درود پاک پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک وأصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعہ میں علم کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج علم اور علماء دونوں حوالوں سے انشاءاللہ تعالی میں بات پیش کروں گا، اور چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قربانی کا وقت قریب تر ہے، انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ سے قربانی کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب، زیادتی علم کے بارے میں سوال کریں، کثرت علم کے بارے میں سوال کریں، یعنی زیادہ علم کے بارے میں آپ سوال کریں. یہ قرآن کی آیت ہے. آپ اندازہ فرمائیں، بے شمار چیزیں ہیں، مال و دھن، جائیداد، پراپرٹی،
اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کی کثرت کے حوالے سے نہیں فرمایا۔ اگر اللہ نے جس چیز کو زیادہ طلب کرنے کے حوالے سے فرمایا، جس چیز کو زیادہ حاصل کرنے کے حوالے سے فرمایا قرآن کے اندر، وہ علم ہے، وہ علم دین ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ زیادتی علم کے بارے میں سوال کریں، دعا کریں۔ آپ اس آیت کریمہ سے علم کی اہمیت، اس کی وقعت، اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، علم کی اہمیت ظاہر و باہر ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، اس لیے کہ علم ہی وہ دولت ہے جس کو کبھی بھی کوئی انسان، ڈاکو کبھی چوری نہیں کر سکتا ہے۔ لاکھ کوشش کر لے، کتنی اس کے فضائل ہیں اور اس کی کتنی زیادہ خصوصیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی چوری نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو الگ سے لاکر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ چوری ہو ہی نہیں سکتی، وہ آپ کے ذہن میں پیوست ہے، آپ کے دماغ میں پیوست ہے۔ اور دوسری چیز دیکھیے، مال و دولت کو سامنے رکھیے، آپ کے پاس مال و دولت کے انبار ہے، جائیداد اور پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، آپ اس میں سے جتنا خرچ کرتے جائیں کم ہوتا جائے گا، گھٹتا جائے گا۔ مگر علم کو اس کے کمپیئر میں رکھیے، اس کے سامنے رکھیے، مقابلے میں رکھیے، تو علم آپ جیسے جیسے بتاتے جائیں گے، آپ لوگوں تک دیتے جائیں گے، اس میں بڑھتا جائے گا، کبھی گھٹے گا نہیں۔ کتنی خصوصیت اور اس کے لیے الگ سے فضائل ہیں، آپ دیکھیں۔ ایک اہم چیز ہو علم کے حوالے سے سنیں، ہر انسان کے گھر میں مال و دولت ہوتے ہیں، والدین کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان اس چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے۔ اس بھائی کا اتنا حصہ ہوا، اس کا اتنا حصہ ہوا۔ مثال کے طور پر 4 بھائی یا 5 بھائی ہیں، مال و دولت جب تقسیم کیا جائے گا تو اس میں کسی کو تھوڑی سی بھی کم بیشی نہیں چلے گی، یا کوئی برداشت بھی نہیں کرے گا۔ دور ایسا چل رہا ہے، برابر برابر۔ اب انہیں 5 بھائیوں میں اگر کوئی ایک بھائی عالم دین ہے تو چاروں بھائی یہ مطالبہ تو کریں گے کہ مال و دولت کا حساب برابر ہونا چاہیے، مگر انہیں 4 بھائیوں میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے پاس جو علم ہے اس کی بھی تقسیم ہونی چاہیے۔ یہ ہے علم کا مقام۔ علم میں وراثت نہیں چلتا ہے، علم کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا ہے۔ علم جو آپ نے حاصل کیا وہ صرف آپ کا ہے، اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں چلے گی، اس کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی چھین بھی نہیں سکتا ہے، اور وراثت کے وقت اس کا کوئی مطالبہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے علم دین۔ مگر علم دین حاصل پہلے کیا جائے۔ علم دین ہی وہ دولت ہے جو لوگوں کو ادب کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، مؤدب بنا دیتی ہے۔ انسان گزرتا ہے، ایک راستے سے نکلتا ہے، اس کی تہذیب بتاتی ہے کہ اس کے اندر علم موجود ہے، یہ تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہے، اس کے اندر علم دین موجود ہے، جس کی بنیاد پر اس کی تہذیب و ثقافت بتا رہی ہے، اس کا ادب بتا رہا ہے کہ یہ علم سے کتنا قریب تر ہے، اور اس کے اندر قرآن و حدیث کا علم کس طریقے سے موجود ہے۔ علم دین کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب اتنی اہمیت علم دین کی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی اسی طریقے سے ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا، اب جب علم دین کی اہمیت اس قدر ہے اور اس کے فوائد اس اعتبار سے ہیں، اب اگر کوئی بندے مومن علم دین حاصل کر لے گا تو اس کی اہمیت یہ ہے، حضور فرماتے ہیں من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے گویا کہ میری زیارت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ اندازہ فرمائیں کتنا مرتبہ بڑھا دیا اللہ کے حبیب نے علماء کی۔ اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا تھا کہ علماء کی قدر اور علماء کی عزت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عوام انہیں عزت دیں، عوام عزت دیں گے تو اس کا ثواب انہیں ملے گا حدیث کی روشنی میں۔ مگر اگر کوئی یہ سوچے علماء کی عزت جب تک عوام نہیں دیں گے علماء کی عزت نہیں ہوگی، یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ علماء کی عزت کو حضور نے بڑھا دیا ہے، اب اس میں کمی نہیں ہو سکتی ہے، اور حضور نے بڑھا دیا تو گویا کہ اللہ نے بڑھا دیا، اور اللہ نے فرما دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا اسے عزت ملے گی، جسے چاہے گا ذلت ملے گی۔ علماء کا مقام اور مرتبہ آج جاننے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے،
علماء کرام کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں، مگر میں پوری دنیا کا جائزہ لینا چاہ رہا ہوں۔ آج یہ برائی اور بے حیائی بھی پوری دنیا میں عام ہوتی جا رہی ہے کہ اسلامی رہنما اور اسلامی رہبروں کے بارے میں بھی تان و تشریح کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں نام شناف۔ آج اسی حوالے سے میں بات کروں گا۔ گزشتہ جمعہ میں اس ٹاپک پر بیان کرنے والا تھا، مگر چونکہ وقت ہو چکا تھا، آج کچھ احادیث کریمہ میں وہ بیان کروں گا جس میں علماء کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اور کچھ حدیث وہ بھی بیان کروں گا جس میں علماء کی توہین پر کیا وعید آئی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آپ دیکھیں علماء کی اہمیت، حضور نے کیا فرمایا؟ جو عالم دین ہو، جس کے پاس فقہ کا علم ہو، قرآن و حدیث کا علم جس کے اندر موجود ہو، اس کا عالم یہ ہے من زار عالما فکانما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے ارشاد فرماتے ہیں من صافح عالما فکانما صافحنی، جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا، اس سے ہاتھ ملایا، سلام کیا، حضور فرماتے ہیں اس نے گویا کہ مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے فرماتے ہیں من جالس عالما فکأنما جالسنی، اور جس نے کسی عالم کی صحبت اختیار کی، جو کسی عالم کے ساتھ دنیا میں بیٹھا، اس نے گویا کہ میرے ساتھ صحبت اختیار کی، وہ گویا کہ میرے ساتھ بیٹھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے ارشاد فرماتے ہیں ومن جالسنی فقد اجلسہ اللہ یوم القیامۃ فی الجنہ، اور جو میرے ساتھ بیٹھے گا اللہ رب العزت بروز قیامت اسے جنت میں میرے ساتھ بیٹھائے گا۔ یہ علماء کا مقام ہے۔ علماء کی قدر اور اہمیت کو پہچانیے، علماء کا ادب و احترام اور ان کی فضیلت اور اہمیت احادیث کریمہ کی روشنی میں کیا ہے، اس کو آپ حضرات سنتے ہوئے چلیں۔ علماء کی فضیلت تو یہ ہے، ظاہر سی بات ہے، علماء دین کے رہبر ہوتے ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء مہمان رسول ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کا مقام، ان کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ علماء کا مقام تو یہ ہے کہ علماء کے لیے مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں کرتی ہیں، صرف اتنا ہی نہیں، چونٹیاں سوراخوں کے اندر دعائیں کرتی ہیں ان کی مغفرت کے لیے۔ اور حدیث پاک کے اندر یہاں تک تذکرہ کیا گیا کہ علماء کے لیے، ان کے مغفرت کے لیے روئے زمین کی، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ آئیے وہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا یطلب فی سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو علم دین کے لیے کسی راستے پر نکلا، اللہ رب العزت اسے جنت کے راستوں پر چلا دے گا۔ یہاں علماء کی فضیلت ابھی بعد میں سمجھیے گا، یہ ابھی طالب علم کی فضیلت ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، ابھی وہ طالب علم ہے، ابھی اس نے علم دین حاصل نہیں کیا ہے، ابھی وہ علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کا رخ کیا ہے اور سفر کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایسا شخص جو علم دین کے حاصل کرنے کے لیے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں پر چلا دے گا۔ اور آگے اسی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، حضور فرماتے ہیں اور ان کے لیے جو طالب علم ہوتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، کسی سفر پر جاتا ہے، تو ملائکہ اس طالب علم کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ طالب علم کے بارے میں ہے۔ اور حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور عالم کے لیے جو علم دین حاصل کر دیتا ہے، قرآن و حدیث کا علم لے لیتا ہے، تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم کے لیے روئے زمین کی، من فی السماوات و من فی الارض، زمین اور آسمان کا تذکرہ کیا گیا۔ زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، چھوٹی ہو بڑی ہو، تمام چیزیں جو بھی موجود ہیں، سب علماء کی مغفرت کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ آگے فرمایا گیا حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں کرتی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، روئے زمین میں ہر چیز ہے، پہاڑ ہے، دریا نالے، ہر چیز ہے، سب اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے اعتبار سے علماء کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہیں، علماء کی مغفرت کے لیے وہ ہمیشہ دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور سوچنے کی ہے،
آخر مچھلیوں کا تذکرہ الگ سے کیوں کیا گیا؟ جب حدیث کے اندر بیان فرما دیا گیا کہ روئے زمین کی تمام چیزیں دعائیں کرتی ہیں، تو اب اس کے اندر مچھلیاں بھی آ گئی، ہر چیز، لیکن مچھلیوں کا تذکرہ الگ سے کیوں کیا گیا؟ محدثین کرام یہاں پر فرماتے ہیں کہ مچھلیوں کی جو اصل غذا ہے اور ان کی زندگی کا جو سبب ہے وہ پانی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو مچھلیاں مر جائیں گی۔ انہیں پانی جو ملتی ہے وہ علماء کی برکت سے ملتی ہے، اسی لیے علماء کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ یہ مقام ہے علماء کا، یہ مرتبہ ہے علماء دین کا، یہ مرتبہ ہے فقہاء کرام کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی حدیث میں آگے حضور فرماتے ہیں وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ حضور نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر، عابد اسے کہتے ہیں جو صرف عبادت کرنے والا ہو، اس کے پاس علم کا اتنا دین نہ ہو، فقہ اور حدیث کا علم نہ ہو، اتنا صرف عبادت کرتا ہو مسجدوں میں رہ کر کے۔ حضور فرماتے ہیں وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جب رات میں ستارے نکلتے ہیں تو ایک طرح سے اندھیرا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی 14ویں رات کا چاند دکھائی دیتا ہے تمام ستارے اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں اور اپنی روشنی سے وہ چاند پوری دنیا کو منور و تابندہ کر دیتا ہے۔ حضور کے فرمانے کا یہ مطلب ہے جس سوسائٹی یا سماج کے اندر کوئی عالم ہوتا ہے تو اس کی فضیلت جاہلوں پر اور عابدوں پر ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کا چاند ہوتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ تمام تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے، ظلمتوں کو دور کر دیتا ہے، برائیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، بے حیائیوں کا جنازہ نکال دیتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر اس کی حیثیت چاند کی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے چاند نکلتا ہے تو پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جس معاشرے کے اندر عالم ہوتا ہے تو وہاں کا معاشرہ علمی ہو جاتا ہے، وہاں کا معاشرہ تابندہ ہو جاتا ہے۔ یہ علماء کا مقام حضور کے فرمانے کا یہ ہے۔ اور اسی میں حدیث آگے حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء نے درہم و دینار کا وارث کسی کو نہیں بنایا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ علماء کے مقام کے بارے میں، علماء کے مرتبے کے بارے میں، اگر کسی نے عالم کی توہین کی تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آئیے ذرا دوسری حدیث سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں من اہان العالم فقد اہان العلم، جس نے کسی عالم دین کی توہین کی، کسی عالم دین کے بارے میں برا بھلا کہا، فقد اہان العلم، اس نے گویا کہ علم کی توہین کی۔ عالم تو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے انسانی جسم کا، دو ہاتھ دو پیر اور جسم و جسمانیات کا، مگر اس کے سینے میں جو علم دین ہے، قرآن و حدیث کا علم پیوست ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم نے عالم کی توہین کی تو اس کے جسم کو چھوڑ دیجئے، تم نے اس کے اندر موجود قرآن و حدیث کے علم کی توہین کر دی۔ اب اس کے بارے میں حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَانَ الْعِلْمِ فَقَدْ أَحَانَ النَّبِيِّ، اور جس نے علم دین کی توہین کی اس نے گویا کہ نبی کریم کی توہین کی۔ آپ کس نبی کو ماننے والے ہیں اور کتنی محبت کرتے ہیں، اور کسی عالم کی توہین کر کے آپ نے نبی کی توہین کی یا نہیں کی، یہ محاسبہ کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں من احان العلم فقد احان النبی، جس نے علم کی توہین کر دی اس نے نبی کی توہین کر دی۔ آگے حضور فرماتے ہیں ومن احان النبی فقد احان جبریل، اور جس نے نبی کی توہین کی اس نے گویا کہ جبریل کی توہین کی۔ ومن احان جبریل فقد احانہ اللہ یوم القیامہ، اور جس نے جبریل کی توہین کر دی اللہ رب العزت بروز قیامت اس کی توہین کرے گا، اسے ذلیل کرے گا۔ اب محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ بروز قیامت نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک ایک نیکیوں کے لیے ترس رہے ہوں گے، کسی کی ایک نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہوگا۔ نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے عالم میں دنیا میں رہ کر کے اگر کسی نے علماء کی توہین کی ہے تو اس کو پورے میدان محشر کے مجمع میں ذلیل و خوار کیا جائے گا، اور وہ بھی ذلیل کون کرے گا؟ اللہ رب العزت۔ اللہ توہین کرنے والوں کو ذلیل کرے گا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ علماء کے مقام کو اللہ کے حبیب نے کس قدر بلند و بالا فرما دیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اور صرف اتنا ہی نہیں، فتاوی رضویہ کے اندر حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے تحریر فرمایا کہ اگر کوئی عالم دین سے بلا وجہ حسد رکھتا ہے، توہین کرتا ہے، جگہ جگہ چوراہوں پر اور قہوہ خانوں کے اندر توہین کرتا ہے بغیر کسی وجہ سے، تو یہ اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ اس کو لوگ تھوڑا صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے۔ کافر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے صرف کہ انسان دنیا میں رہ کر اسلام سے ہٹ جائے گا۔ انسان کا جب آخری وقت آتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور ورغلاتا ہے، اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے، انکار کرواتا ہے اللہ کا، رسول اللہ۔ تو اس وقت کا وہ مرحلہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تو بظاہر تو انسانوں کو لگے گا کہ وہ دنیا میں رہ کر مسلمان تھا، لیکن شیطان اس کا ایمان نکال کر گیا ہے، وہ کفر پر مرا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ظاہری ضروری نہیں ہے کہ انسان دنیا سے کافر ہو کر ہی مرے گا، آخری وقت میں ہو سکتا ہے اس کے ایمان پر کفر شیطان نے دھوا بول دیا ہو، لہذا کسی اعتبار سے ایسا موقع نہ دیجیے شیطان کو کہ آخری وقت میں وہ آ کر کے ورغلائے اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ ایک بزرگ کا بہت اہم واقعہ تھا، مگر وقت کی قلت کا منظر ہے، میں بیان کرتا انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ آگے کا جملہ دیکھیے، حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بلا وجہ حسد یا دشمنی رکھے گا تو اندیشہ ہے وہ کفر پر مرے گا۔ اور حضور اعلیٰ حضرت اسی فتاوی رضویہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر کوئی عالم دین ہے اور اس کو اس طور پر سمجھا جا رہا ہے کہ وہ عالم دین ہے، مگر دنیاوی رنجش کی وجہ سے، دنیاوی پریشانی کی وجہ سے کسی نے عالم دین سے بغض رکھا، تو یہ ایسا بغض رکھنے والا انسان فاسق ہے، فاجر ہے، شریعت کے اندر اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر اس وجہ سے اس نے عالم سے دشمنی رکھی، بغض رکھا کہ وہ عالم دین ہے، تو اس میں صریح وہ کافر ہو گیا، اسلام سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس روشنی میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم کس قدر علماء سے محبت کرتے ہیں اور کس قدر ان کی توہین کرتے ہیں اور کس قدر علماء کے بارے میں اپنی نیت رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت جب قریب ہوگی تو اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ علم اٹھا دیا جائے گا۔ علم اٹھا لینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ علماء موجود ہوں گے ان کے سینوں سے علم چھین لیا جائے گا، ان کے ہاتھوں سے، ایسا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علماء کے علم کے اٹھا لینے کا مطلب یہ ہے کہ علماء اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ آپ دیکھیں لاک ڈاؤن کے اندر کتنے علماء اس دنیا سے چلے گئے، بلا شبہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ اس قدر علماء دنیا سے چلے جائیں گے کہ کوئی عالم اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جاہل لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیا جائے گا، جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنایا جائے گا، انہیں کو مفتی بنایا جائے گا۔ فافتوا فسئلوا، تو انہیں سے سوال و جواب کیا جائے گا۔ فافتوا بغیر علم، وہ اپنی لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر جو چاہیں گے فتویٰ دے دیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور حضور نے فرمایا فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ابھی وقت ہے علماء کی قدر کیجیے۔ انسان اس وقت تک کسی چیز کی قدر نہیں جانتا ہے جب تک کہ وہ دنیا میں اس کے پاس موجود ہو۔ علماء چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں آج پوری روئے زمین سے علماء اٹھ جائے، کون ہوگا جو آپ کے گھروں کے جنازوں کو اٹھائے گا؟ کون ہوگا جو آپ کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے کاموں میں اذان دے گا؟ کون ہوگا جو آپ کو اسلام بتائے گا؟ لہذا بھی علماء موجود ہیں، علماء کی قدر کیجیے۔ حضور علیہ السلام کی آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ خود اس کا محاسبہ کیجیے، آپ اس دائرے کے اندر ہیں کہ نہیں۔ اگر اس دائرے کے اندر ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی سے نیت صحیح کر دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسا فتهلك۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا یا تو عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو متعلم بنو، متعلم نہیں بن سکتے ہو تو عالم کی باتیں سننے والا بنو، اگر یہ نہیں سن سکتے ہو تو آخری اسٹیپ اس کو پار مت کرنا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو علماء سے محبت کرنے والا بنو، ولا تكن الخامسا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب پانچواں کا ذکر نہیں ہے کیا ہوگا، کیا نہیں بننا ہے، انہی چار سے اگر آپ باہر ہیں تو آپ پانچواں ہو گئے۔ عالم نہیں ہے، متعلم نہیں ہے، علماء کی بات سننے والا نہیں بن رہے، علماء سے محبت نہیں کر رہے تو آپ پانچواں ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اگر ایسا ہو گیا تو آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔
رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔